دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج میں تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی نارے مقدس کتاب قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اس دا پارہ نمبر 15 اس دی سورہ نمبر بنی اسرائیل اور اس دی آیت نمبر 24 جڑی ہے میں تواڈی خدمت وچ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا۔ میں دعا کرنا اللہ میرے حق میں علی دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج کا میرا جڑا بیان ہے وہ سب کے واسطے میں، لیکن بالخصوص اے جڑے نوجوان منڈے بیٹھے انہوں نے میں مخاطب کرنے کی گفتگو کراں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے میلاد دے جلسے محفلاں کرانیاں، گلی گلی محلے محلے، ہر مسجد، ہر پنڈ، ہر شہر، ہر علاقے میلاد شریف دے جلسے ہوندے، اپنی حیثیت تے اوقات کے مطابق بندہ کراندا ہے۔
کوئی 10,000 کرا لینا ہے, کوئی لکھ کرا ہے, کوئی 5 لاکھ کرا ہے, بڑی وڈیاں محفل, بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے ناز خان بلائے جاتے ہیں. میلاد النبی دے جلسے ہوندے ہوندے نے پے تے ہوندے. اگر محرم دے دن آ جان ذکر مولا حسین ہوندا رہا ہے, ہوندا ہے پیا تے ہوندا. اگر جناب علی رجب المرجب جڑا اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے, میراج النبی سرکار تے نام دیا جان دیا گلاں یہ ہوندیاں رہیاں نے, ہوندیاں نے پئیاں تے ہوندیاں رہ. اگر تسی غوث پاک دی 11ویں نہ لے لو تے اسی غوث پاک دا 11ویں منانے ہیں, کھیرا پکانے ہیں, جناب لنگر دیا جناب غوث پاک دا لنگر پکے ہے. یہ غوث دے لنگر پکدے رہنے, پکدے نے پے تے پکدے رہنے. ٹھیک ہے اسی من والے ساڈا حضور دا صدقہ اسی سارے دے من والے. لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں, میلاد النبی دا جلسہ میں نہ کراواں, اگر میں نہیں کراؤں جلسہ تے میں کوئی کافر نہیں, میں کوئی گناہ گار نہیں. حضور کی محبت میرے دل میں ہے, کوئی جلسہ کرانا میرے تے فرض نہیں. جلسہ کرانا میلاد دا میرے تے فرض نہیں. محرم دے دن آ جان, آقا حسین دا میں مننے والا ہوں, آقا حسین دا محبت کرنے والا ہوں, آقا حسین دی میں تعلیمات کے عمل کرا, لیکن حسین دے نام دا جلسہ کرانا فرض نہیں. کوئی نہ کرایا تو بندہ کافر ہو جائے گا, نہ کرایا تو بندہ جناب علی دار اسلام کو خارج ہو جائے گا, نہ کرایا تو بندہ جناب علی بے ایمان ہو جائے گا یا کوئی جناب گناہ گار ہو جائے گا. نہیں. اسی طرح میراج النبی دا پروگرام, میراج مصطفیٰ دا تذکرہ کر کرو, یارہ کو بیٹھ کے کرو, اپنے گھر حضور دا میراج دے تذکرے کرو, سناؤ, لیکن یہ میراج النبی دا جلسہ اسی نہ کرائیے تو اسی گناہ گار نہیں. اسی طرح غوث پاک دے اسی منن والے, لیکن غوث پاک دی 11ویں اسی نہ پکائیے کھیرا 2 4 5 7 دے گا کہ اسی گناہ گار نہیں. لیکن رب محمد کی قسم قرآن میرے سامنے ہے, وہ تو میلاد نہ کرا تو تا بھی گناہ گار نہیں, تو غوث کے نام دی 11ویں نہ پکا تا بھی گناہ گار نہیں. اگر تو میراج النبی دا جلسہ نہیں کرانگا تے تا بھی گناہ گار نہیں. اگر تو ماں پیو دی بے ادبی کرنا ہے تو گناہ گار. اگر والدین دی تو نافرمانی کرنا ہے, والدین دا تو گستاخ ہے, تے پھر تو گناہ گار ہے. اور اتھوں تک تسی تے قرآن اسی تے نبی پاک دے علماء قرآن دی تعلیمات عمل نہ کر دے. قرآن دے والدین دی نافرمانی تے بڑی دور دی گل ہے, انہاں دی حکم ادونی تے بہت دور دی گل ہے. اف ولا تنہرہما, اگر تو اف تک بھی کیتا میری خدمت میں تیرے سارے اعمال غارت برباد ہو جائیں گے, تینوں شعور بھی نہیں ہوئے گا, پتہ نہیں لگے گا تیرے پلے کے لیے کچھ چار نیکیاں ہیں. ماں باپ کی گستاخی کی وجہ تو سب ختم, بالکل فارغ ہو جائے گا. تیری ساری نیکیاں ایک جڑے لمحے کے اندر ختم ہو جائیں گی اگر اف تک نہیں کیا. اور نبی پاک دے غلاموں انہاں دی نافرمانی, والدین دی گستاخی اور ان کے متعلق بکواس کرنی یا بے ادبی کرنی, یہ تو بہت اوپر کی بات ہے نا. قرآن نے اف تک دے خاص بیان کے کرے کہ اف تک بھی کیتا کہ تیرے امان سارے گھر کو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اگے قرآن نے دیکھو اتنا خوبصورت خطاب فرمایا, فرمایا جدو میرے اپنے ماں باپ دی خدمت میں جائے نا کہ اپنے اللہ کے دعا کریا کر, واحفظ جناح الذل من الرحمہ, اپنے بازو اپنے والدین کے واسطے نرمی نال پھیلا لیا کر. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تے ماں پیو واسطے دعا کریا کر, یا اللہ جنہیں انہاں میرے تے رحم کیتا ہے میرے ماں پیو تے تو رحم فرما, نہیں میں میرے والدین تے تو رحم فرما. اگر قرآن پاک مطابق جگہ پڑھو تے نبی پاک غلاموں والدین دی فرما برداری, والدین دی تابعداری, والدین دی خدمت گزاری ایک میرے اور تیرے اوپر فرض ہے. میں عرض کیتا نا کہ جناب علی جلسہ کرانا فرض نہیں, یارویں پکانی فرض نہیں, لیکن والدین دی خدمت, بولو والدین دی خدمت ایک فرض ہے. اگر نہ کرے گا تو گناہ گار ہوئے گا. والدین دی تابعداری, فرما برداری نہیں. میاں صاحب میں تو بڑا چاہتا سا کہ جناب علی قرآن دی روشنی میں سرکار دی جو فرمان نے حضور نے فرمایا ہے سناوا, لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے پڑھا جائے گا. آج نہیں مان لو, اگلے جمعے انشاءاللہ وزیر وہ فرمان ہے میاں صاحب کا شعر. تو چلو رہی زندگی تو انشاءاللہ وزیر اگلے جمعے میں پڑھا گا شعر ضرور. حضرت بھی کر تو جو فرمانا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تسی جدو اپنے والدین کے واسطے دعا کرو تے عرض کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی, یا اللہ میرے والدین تے انج رحم فرما جویں انہاں میرے تے مہربانی جویں انہاں میرے تے رحم کیتا ہے. اور نبی پاک دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں باپ نو راضی کر لیا انہیں رب نو راضی کر لیا. باپ دی رضا
رب دی رضا حدیث پاک میں شمو پڑھدا سپیا جن نے باپ نو ناراض کیتا انہیں خدا نو ناراض کیتا. اے نہیں کہ باپ گناہگار ہوئے تو پھر اور نہ وہ والدین گناہگار نہیں یا نیک نہیں یا اپنا دے اعمال وہ انہاں دی گول گردن نے. اتھوں تک میرے نبی دی شریعت حکم دیتا کہ والدین کافر بھی ہون تے تاں وی انہاں دی خدمت کرنے فرض ہے. والدین کافر بھی ہون ہاں اگر والدین تانوں ایک والدین کافر نے بچہ مسلمان ہے تے والدین آکھے نا مسلمان تو چھڈ کے تے کافر ہو جا یہ گل نہیں بننی. باقی انہاں دی خدمت انہاں دی تابعداری انہاں دی فرما برداری یہ اولاد تے فرض کی گئی ہے. کتنا خوبصورت دین میرے مصطفیٰ جامع احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے کہ جس کے اندر جس دین کے اندر گستاخی کرنا تے بہت دور کی بات ہے. والدین کافر بھی ہوں تو انہاں دی خدمت اور تابعداری اور خدمت گزاری جی وہ حکم دیتا گیا. اور سنو آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں میں پڑھتا سمجھ جناب صاحب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر ایک شادی کی تھی بڑی خوبصورت بیوی سی بڑی پسند سی بیوی کہ حضرت فاروق اعظم کو اچھی نہیں سی لگنی کیونکہ وہ پھر انہوں نے اپنا فہم و فراز لی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما عمر عبداللہ انہوں طلاق دے. ارے کہ ابا میں نہیں طلاق دے میری پسندی بیوی ہے میں طلاق نہیں دے. جس وقت حضرت فاروق اعظم فرما طلاق دے عبداللہ ابن عمر ابا جی میں طلاق نہیں دینی. حضرت فاروق اعظم سرکار نے جا کے شکایت کی تھی عرض کی حضور میں نے آخیا بیوی نے طلاق دے تے دیندہ نہیں پیا. حضور نے فرمایا بلاؤ عبداللہ نو. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تینوں تیرے باپ آکھے نو طلاق دے. عرض کی حضور ابو جان نے آخیا تھا لیکن میرے میری پسندی بیوی ہے میں بڑا پیار کرنا. فرمایا تینوں انہاں نہیں پتا باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہوئی. تو میرا فرمان نہیں پڑھیا میرا فرمان نہیں سنیا کہ باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہوئی ہے. جدو باپ کہہ دے کہ اپنے بچے کو کوئی طلاق دے اگر وہ نہیں دینا تو گناہگار ہوئے گا وہ دوسرا اللہ دے حکم بھی حکم پوری کرے گا. اس واسطے فرمایا جو تیرا باپ تینوں آدھے اوے کر. پتا چلیا کہ والدین دی رضا کے اندر اللہ دی رضا ہے. اور حضور نے فرمایا جنہیں باپ کو راضی کیتا اس نے اپنا کو راضی کیتا. اور اگر تو میں گل سنا حضرت باجری بستامی دی نبی پاک دے غلاموں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا ونیاں وچ وڈا نا ونیاں وچ بہت بڑا مقام کبھی میں انشاءاللہ پورا ایک آپ کے موضوع پہ گفتگو کراں گا پورا ایک جمعہ. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ونیاں وچ بڑا وڈا نا تے بڑا وڈا مقام. تے کسی نے پوچھا کہ حضرت با یزید بستامی ایڈا اللہ تانوں درجہ دیتا ہے یہ کیویں ملیا جے؟ فرمایا عبادت نال نہیں ملیا. با یزید بستامی فرماندے مینوں راتاں جاگن نال نہیں ملیا میرے تشتہ پڑھنا نہیں ملیا میرے صوم و صلاۃ میں اترنا نہیں ملیا. فرماتے ہیں اے میرے ماں دی دعا دا اثر اے میری ماں دی دعا دا اثر ہے. عرض کی جناب کی مطلب ہے؟ حضرت با یزید بستامی نے اپنی ایک سارا واقعہ خود سنا دے. فرماتے ہیں ایک رات سی سخت سردی دی راتاں سن میری والدہ صاحب اپنے بستر تے آرام پہ فرماتی سن تے رات دے پار نہ میری ماں دی اکھ کھلی انہاں کہ با یزید پترا پانی چاہیے. فرماتے ہیں میں اٹھ کے دوڑیا وہ کھڑے وال جا کے ویکھیا تے گھڑا خالی پانی کوئی نہیں سی. ادو گھر میں لڑکے شڑکے موٹر کا سسٹم نہیں سی باہر چشمے تو جا کے پانی لیا جاتا سی. حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں میں دوڑیا میں جا کے نا گھڑا کھڑیا تے جا کے چشمے تو پانی لیا چشمے تو پانی لیا کے فرماتے میں گھر کھڑا رکھیا آ کے ویکھیا تے مائی صاحبہ دی پھر اکھ لگ گئی. مائی صاحبہ پھر آرام فرمانا شروع کر چھڑیا. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں پیالے چ پانی پایا توجہ ہے تہاڈی سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں پانی پیالے چ پایا اور پیالہ پانی دا بھر کے نا ماں دے سرانے کھڑا ہو گیا. اے نہ ہوئے میں لیٹ جاواں میری ماں دی رات پھر کسے پر اکھ کھلے تے ماں نو پانی منگنا پوے تے پھر میں لیٹ ہو جاں. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ پانی دے مٹی دے پیالے وچ پانی پا کے نا انج ماں دے سرانے کھڑے ہو گئے. اوے نبی دے غلاموں سخت سردی دی راتاں جاڑے دی راتاں اور ککر تے برف پوے باہر حضرت با یزید بستامی وہ مٹی دا پیالہ پانی دا لے کے نا اپنی ماں دے سرانے کھڑے ہو گئے. پانی جو چھلکا وجن دے نال تھوڑا جا پانی پیالے چوں باہر آیا جڑا کہ حضرت با یزید بستامی دی تری تے گریا پر آپ انج کر کے مٹی دا پیالہ کھڑا ہو کے بھر کے نا ماں دے سرانے کھڑے ہو گئے. نبی کے غلاموں پچھلے ویلا گزرنا گیا مائی صاحبہ سو گئیاں جس نے اکھ لگی پھر آیا نا پچھلی رات دا ویلا سبحان اللہ. لو جی اتفاق ہی ایسا ہو گیا کہ تنگیاں صاحب کا شعر میں پڑھ دیتا پچھلی رات دا ویلا ہے نا تے با یزید بستامی رضی اللہ تعالی انج کر کے پیالہ بھر کے نا مٹو پانی دا تے ماں دے جناب دی سرانے کھڑے نے تے پچھلی رات دی گل آ گئی تے آخے کھڑی بولے روحی کشمیر بولو میں پچھلی رات دی اور رحمت لب
سرانے کھڑے ہو گئے پانی دا کچھ جڑے چھلکا بچے دے نال پیالے چو پانی گریا باجرین دی گلیاں دے پر پانی گرایا نہیں ماں دے سرانے پیالہ پھڑ کے کھڑے رہ رہے پچھلی رات دا میرا آیا مائی صاحبہ کی پھرک کھلی ہے دیکھیا میرے سرانے میرا پتر کھڑا ہے ہاتھ وچ پانی دا پیالہ ہے تسا پانی منگیا سی کہ گھر وچ پانی کوئی نہیں سی اما میں گھڑا لے کے پاک چشمے تو پانی لے کے آیا اما میں آگے پانی پیش کرنا چاہے تسی پھر آرام فرمانیاں سن پیا پانی پھر اکھ لگ گئی سی اما میں تھوڑے آرام وچ خلل نہیں پایا اس واسطے پانی لے کے کھڑا ہو گیا وہاں رات کے پچھلے بار بھی کسی بھی پار ہو گیا جے میں پانی پیش کرا گا قبیلوں غلاموں تاجرین مستقبلی مائی صاحبہ نے اپنے پتر دیا گلیاں تو پانی کا پیالہ کھڑیا ہے او پانی جڑا تھوڑا جا گریا پیالے جو تاجرین کی گلی دے برف جم گئی ہے سخت سردی دے نال پانی جم گیا جس میں پانی پیالہ چکیا ہے تاجرین کی گلی دے او پانی جم گیا برف تھوڑا جا پاس کھڑے ہو پاس نیچا باجنی مسلامی دی گلی جو خون نکلیا ماں جو دل جو شرم لگ دی ہے میرے پتر دا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے جس وقت پانی پیتا دیکھیا میرا پتر رات اتنی سخت سردی وچ میرے سرانے پانی لے کے کھڑا ہے تے نبیوں غلاموں پھر ماں دی زبان وچ آواز نکل رہے یا میرے پتر نو ولیاں صاحب شامل فرما عرض کیتی یا اللہ میں اپنے بچے تیرا گئی ہوں میرے پتر نو ولیاں صاحب شامل فرما دے کہ حضرت باجر مسلامی ٹنکے دی چوٹ دے ہر جگہ دے بیان فرما دے اوے دنیا والو مینوں اللہ جڑا رتبہ دیندا ہے کہ مینوں جڑا نمازاں روزیاں دے نال نہیں ملیا مینوں جلے جہان نال اے رتبہ نہیں ملیا مینوں اے مقام اللہ نے ماں دی دعا دا صلا عطا فرمایا فرماتے نا مینوں عبادت میں مقام نہیں ملیا اے میری ماں دی دعا دا اثر ہے اے میری ماں دی دعا دا اثر ہے اے تے باجر مستامی دی ماں ایک ماں ہے ویسے کرنی دی ماں ایک ویسے کرنی دی ماں ہے نبی پاک دے غلاموں ویکھو حضرت ویسے کرنی ساری زندگی مدینے پاک نہیں ہے مدینے پاک تے صحابی رسول دے درجے تے فائل نہیں ہو سکے ساری زندگی نبی دے عشق وچ تڑپ گئے نے مچل گئے نے لیکن مدینے نہیں آئے میں کتابیں پڑھے ایک دن حضرت ویسے کرنی نبی پاک دے عشق وچ اتنا کھبے تے تڑپ پہ حضور تو بغیر تے ماں دی خدمت سی ماں بڈھی سی کہار او دی خدمت تے مامور سن تے ایک دن حضور دے عشق وچ تڑپ گئے تے مچل گئے انہوں نے اماں جے اجازت دیو سویرے جاواں دا تے شامی آ جانا میں مدینے جانا سویرے جانا تے شامی میں شام پہن تو پہلا گھر آ جاؤں گا اگر اجازت عطا فرماؤ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تو انج کر تو چلے جاؤ سویرے چلے شام تک پھر واپس آ جائے چلو پھر آ کے ملو کوئی روٹی پانی جڑا ملو جمی آ کے اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم تو ٹرے سارا دن صبر کہتا ہے کیتا اس لیے مدینے آئے نا تے شو میری قسمت آ کے پوچھیا مدینے والے سرکار انہاں کا پرونے سرکار تے مدینے تو باہر نے سرکار تے شہروں باہر نے حضور تے شہر وچ نہیں نبی پاک غلاموں ادھر حضور دی زیارت ہے نبی پاک دی زیارت ہے حضور نو ویکھنے تے صحابی رسول دے درجے تے فائل ہو جانے لیکن ویکھیا پوچھیا حضور انہاں کے شہر باہر نے حضور نے لیٹ ہونا ہے اب ایسے کرنی ویکھیا ماں دی خدمت دا ٹائم ہوئے مدینے پاک سرکار نو ویکھن گئے نے سرکار نو ملن گئے نے لیکن ویکھیا میں لیٹ ہو جاگا جنی دیر حضور نے ہونا پیچھے مائی صاحبہ نے نبی پاک نو ویکھن تو بغیر دیدار تو بغیر واپس کرن مڑے کیوں ماں دی خدمت دا ٹائم ہوئے ہے اسیہ ویسے کرنی تو وڈے آ سکا اسیہ حضرت ویسے کرنی تو وڈے آ سکا اسی جناب کوئی جتنا بھی بڑا خطیب ہوئے علامہ ہوئے فامہ ہوئے شیخ القرآن ہوئے شیخ الحدیث ہوئے کوئی مناظر اسلام دین دا بڑا بڑا کوئی تھم ہوئے رب کعبہ دی قسم ماں دے قدمہ دے نہ لگن والی ریت دے سکتے برابر ہوئی شان اب ایسے
علیہ السلام دے صحابی بنے. حضور ساری زندگی مدینے نہیں آئے, ایک بار آئے تو حضور کی اجازت ہی ہوئی, اس تو بعد نہیں آ سکے. کیوں؟ پیچھے ماں کی خدمت مامور سن. حضرت ابو اسحاق کی میرے گل یاد آ گئی ہے. ہائے ہائے, حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں نا آؤں لگے اپنے مدرسے والے شاگردوں کو پڑھانے واسطے. تے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ لیٹیاں سن, تے والدہ ماجدہ لیٹیاں, تے حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ ان کر مڑ کے دیکھا نا ماں وال, مائی صاحب لیٹیاں نے پیار آیا. ہائے ہائے, پیار آیا ابو اسحاق اپنی ماں تے. تے ویکھیا نا مائی صاحب لیٹیاں نے. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں دے قریب گئے تے اپنی داڑھی مبارک جڑی نا وہ مائی صاحبہ دے قدماں ہوتے نا تلیاں ہوتے اینڈ کر کے داڑھی ملی تے ماں دے قدماں صاف کیتا, صاف کر کے تے بہ گئے آگے مسند تے آ کے شاگرداں کو سبق دینا شروع کر چھڑیا. پڑھایا نا تے بچے پڑھ کے چلے گئے. آپ دا ایک شاگرد سی آ کر کے حضور رات میں خواب ویکھی ہے تو مینوں سمجھ نہیں آئی ہوئی. فرما بیٹا کی ویکھی؟ عرض کی حضور رات میں خواب ویکھی ہے, خواب وچ میں ویکھنا پیا تسی ایک نوری ممبر تے بیٹھے ہوئے ہو, کیا ممبر خوبصورت ہے تے تسی بیٹھے ہوئے ہو. حضور تہاڈی داڑھی مبارک ایڈی سونی پی لگدی ہے تے سرکار میں ویکھیا کی ہے تہاڈی داڑھی دے وچ انج دے موتی پہ چمکدے نے کہ نہ تارے دی روشنی کی ہے کوئی ویکھ نہیں سکدا ہے کہ روشنی تہاڈے داڑھی مبارک وچوں او موتیاں دی پی نکلدی ہے پئی. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ تھک جیاں سوجا دی ہو گئے. فرمایا میرے شاگردوں اے کوئی چند تاریاں دی روشنی نہیں, میرے نبی نو غلام شاگرداں دے استاد جی اسی ویکھدے ہاں تہاڈی داڑھی وچوں جڑے موتی چمکدے نے پئی انہاں دی روشنی جی کہ چند تاریاں دی روشنی دی انہاں دے مان پئی دی. ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بچیاں نو سبق دتا. آپ فرما دے اوے شاگردو مینوں اپنے بابا دی قسم ہے او موتی چند تاریاں دی روشنی والے نہیں, او کوئی نوری موتی ہو نہیں. میں اپنی ماں دے قدماں نو تاری نال صاف کیتا ہے. او میری ماں دے قدماں پر جڑے ریت دے ذرے لگے سن او ریت دے ذرے میری داڑھی وچ موتی بن کے چمک رہے ہیں. او ریت دے ذرے موتی بن کے چمکدے نے پئے. حضور دے غلاموں ساڈے اکابرین دا طریقہ اے سی. حضور علیہ السلام دا حکم اے ہے. تساں سنیا نہیں علماء کرام کولو حلیمہ پاک آئیاں سرکار بیٹھے سن صحابہ کرام سالہ تو بعد نا حلیمہ آئی نا جس نے مکے پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن مدینے پاک حضور تشریف فرما سن تے ایک بڑھڑی جی مائی لگی ہوئے میرے دے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تشریف فرما لے. حضور نے دیکھا بڑھڑی جی مائی لگی ہوئی, سرکار قدم رن کھڑے ہو گئے, دس وسطہ کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے کدے تو کملی اتاری شدید کے بچھا دیتی اس بڑھڑی جی مائی نو بڑے ادب دے نال میرے نبی نے اپنی کمری میں بٹھایا, خدمت کی تھی بڑے مالوں کی رات دے کے جس نے جواب دیا جس نے مائی نے چاند کا ویلا آیا میرے نبی نے رخصت فرمایا. مدینے پاک تو پاک تک حضور چکر گئے. صحابہ نے لگی یا رسول اللہ اے بڑی مائی کون ہے؟ فرمایا صحابہ اے مائی عام مائی نہیں, اے حلیمہ سعدیہ ہے. تھوڑے نبی دی رضائی مائے میرے سینے جو اللہ نے لو خوراک عطا فرمائی. رضائی ماں دا میرے نبی پاک نے اتنا مدب احترام کیتا. اور آؤ چونکہ تھوڑا ٹائم تھوڑا نہ گلا میرے نبیوں نے میں چاہنا جی میں گل سننا چاہنا حضرت ابو ہریرہ دی گل سنانا تو حضرت توجہ تھوڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ تسی حدیث پاک وچ پڑھیا بڑے نبی پاک دے دیوانے تے مستانے تے پروانے تے ماں سی انہاں دی مشرکہ, ماں سی انہاں کافرہ. تے حضرت ابو ہریرہ گھر جانا نا تے ماں نے سرکار دے متعلق نازیبہ جملے بولنے, سرکار کے متعلق گفتگو نازیبہ کرنی, حضور دی شان گستاخی کرنی. حضرت ابو ہریرہ ماں کو بڑا سمجھایا اماں نہ کر, اماں کیوں مجھے تکلیف دینی ہے, تو ماں میرے نبی دی شریعت دی مینوں اجازت نہیں کہ میں تیرے نال بے ادبی کراں. اگر میرے نبی دی شریعت دا پاس نہ ہوندا ماں میں تیری تہن لا کے حضور دے قدموں میں چھوڑ چڑھدا, لیکن میرے نبی دی شریعت نے حکم دیتا ہے کہ ماں پیو کافر بھی ہوئے کہ انہاں دی بے ادبی نہیں کرنی, انہاں دی گستاخی نہیں کرنی. اس واسطے ماں تیری مہربانی میرے حضور دے متعلق نازیبہ جملے نہ بولیا کر. ماں میں تیری قدر کرنا عزت کرنا سارا, لیکن میرے حضور نو مندا نہ بولیا کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماں نہ مڑے مختلف طریقے دے نال حضور کی گستاخی کرن. جس دن دا یہ واقعہ نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں آ لگے حضور دے کول
سرکار کو آن لگے تے گھروں نکلن لگے تے مائی نے پھر پیچھے کوئی جملہ کسیا بھئی کدے کو چلنا ہے فلانے کو حضور دے متعلق کوئی نصیبہ الفاظ انہوں نے فلانے کو چلنا ہے حضور دے متعلق نا گل کی حضرت ابو ہریرہ بڑا دل دکھیا کی کرا میری ماں کیوں حضور دی گستاخی کر دی پئی ہے کیوں حضور دے متعلق نصیبہ جملے بول دی پئی ہے تو میں کر بھی کچھ نہیں سکتا سمجھانا نہیں بڑا تو مڑدی نہیں تے بڑا نا بوجھل دل دے نال تے بوجھل کلمہ دے نال حضور دے کول آ گیا کہ زیارت کیتی حضور دی جناب دی گفتگو سنی حضور دے فرمانے شان سنے جس نے حضور دی مجلس برخاست ہو لگی نا تے حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ فرمایا جی ابو ہریرہ کی گل ہے عرض کی حضور میری ماں واسطے دعا کرو سبحان اللہ ہائے ہائے حضور میری ماں واسطے دعا کرو بولتے صحیح آن حضور میری ماں واسطے دعا کرو حضرت ابو ہریرہ بڑے جناب کے لیے بوجھل دل دے نال جب بھی کر دیئے سن حضور دیاں یہ کوئی سننے نہیں سی جانتا ایسی ماں تے بڑا پریشان ہو گیا کفیت نہ دے عرضی حضور میری ماں واسطے دعا کرو حدیث پاک میں پڑھے جو حضرت ابو ہریرہ نکل کی تھی حضور دعا فرماؤ میرے نبی پاک نے چک لے یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے چل سبحان اللہ ہائے ہائے اور ابو ہریرہ کے حضور دے کول بیٹھے رہے حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے چل نبی دو غلاموں کو جو فرمانا جس نے حضور نے دعا فرمائی ہے یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرماؤ ان جملے میرے نبی کی زبان سے ترجمان تو سنے میں حدیث پاک میں پڑھے ابو ہریرہ چپ لے کے کھڑے ہو گئے اپنے گھر وال دوڑنا شروع فرما چھڑیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ قصیدہ نے گرا ملو جو فرمانا ابو ہریرہ میرے نبی نے کول بیٹھے ہوئے نے میرے حضور نے دعا فرمائی ہے یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما ابو ہریرہ چپ لے کے کھڑے ہو گئے اپنے گھر وال دوڑتے جاندے گلیاں بازاراں دے وچوں ابو ہریرہ دوڑتے جاندے اگوں آن والے صحابہ کرام ابو ہریرہ نو پوچھدے پے اے ابو ہریرہ کدھر چل رہے ہیں او خیر دے ہے نا دوڑ کیوں نہیں ہوئی وجہ کی ابو ہریرہ بچنے بچاندے کسی نو کوئی جواب نہیں پے دیندے اپنے گھر وال دوڑتے جاندے مختلف صحابہ کرام گلیاں وچ ابو ہریرہ نو ملدے پے کوئی ادھروں بولدا ہے کوئی ادھروں بولدا ہے کوئی ادھروں روکدا ہے ابو ہریرہ او ٹھہر کے جا او رک کے جا او خیر دے ہے نا کوئی سانو ہی دس یار کوئی پریشانی دے نہیں کیوں پیا گھبرنا ہے ابو ہریرہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے دوڑتے جاتے آخرکار جس نے گھر کے قریب چلے گئے اگوں ایک صحابی رسول جنے بالکل سامنے آ گئے ابو ہریرہ نو چپا پا کے پھڑ لیا ابو ہریرہ ٹائم کرنا یار تو تے سانو پریشان پیا کرنا ہے دس صحیح خیر ہے نا کیوں اپنے گھر وال دوڑنے پیا ابو ہریرہ فرماندے نے اوے میرے پیر بھائی میرے نبی دے غلام مینوں روک کے میرا ٹائم ضائع نہ کر انہیں کیا دس کے چھڑنا خیر دیا ہے نا باقی تفصیل بعد میں پوچھ رہا ہے ابو ہریرہ فرماندے نے کل میرے نبی نو عرض کیتا ہے یا اللہ میری ماں واسطے دعا فرما دیو کہ میرے نبی نے دعا کر دی ہے اے میرے غلام میرے حضور دے غلام میرے نبی نے آکھیا ہے یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرماؤ تو نہ جبرے وچ دوڑنا نہیں کیڑی گل ہے او تے گل ہے رب کا باری مسئلہ یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی دعا کر تے دعا پوری نہ ہوئے میں دوڑدا اس واسطے پیا جانا وا میں اپنے آپ نو مخاطب کر گیا کہ ابو ہریرہ دوڑ پھڑ میں بھی تیرے کھانا میں پہلا پہنچنا وا یا نبی دی دعا پہلا پہنچنی میں گھر وچ پہلا پہنچنا وا یا نبی دی دعا پہنچنی ہے نبی دے غلاموں جس نے ابو ہریرہ دے گھر دے دروازے تے گئے دروازہ اندروں لاگ دروازے دی کنڈی لگی ہوئی ہے ابو ہریرہ سوچی پے اے ٹائم تے ساڈے دل دا گھر دا دروازہ کبھی بند ہویا ہی نہیں اج کنڈی کیوں لگی ہے ہلے اسی سوچ وچ ابو ہریرہ نے ویکھیا پانی دا گڑ پانی نالی چوں باہر پیا ہوندا ہے ابو ہریرہ دروازہ کھٹکھٹایا اندروں ماں بول رہی ہے اے بچیا ٹھہر جا
فرمایا جس نبی دی غلامی دا پٹا تیرے گھر وچ اس دی میں غلام بن گئی ہوں کہ میری محبت آنی ہے جس نے ابو ہریرہ کی اپنی جہان نے اتنی گل کی ہو گئی ابو ہریرہ کی ماں بھی حضور دی غلام ابو ہریرہ بھی حضور دے غلام تے نبی کی دعا پہنچ گئی ہے تے ابو ہریرہ بھی پھرتے ہوئے لوگ کلی واسطی فقیرانی کلی واسطی فقیرانی کلی واسطی پنجابی پڑھ جائے تاکہ دوسری میں سے کہہ سکو کلی واسطی فقیرانی کلی واسطی فقیرانی کچھ نہیں ساری گل میرے پیرا کیوں پہ سننا ہے جس سے مانے کلمہ پڑھ جائے خوشی سے آنسو نکل گئے یہ رونے کی جنر میں کلی واسطی بڑے مومنوں حلدہ کم ہو صدر میں کلی واسطی کلی واسطی فقیرانی تجھ نہیں ساری گل تیرے جنہیں سرکار پیر دنیا کے سارے پیر میرے نبی نے کلمہ کے کام کے برابر بھی نہیں پیرن جو سب کا بڑا پیر خدا دی خدائی نواز صاحب اس اپنے مبہوم کی شان بیان کرنا کلی واسطی میرے سرکار جو غلاموں کے بھکاریوں کے کمیوں میں جو عرض کرنا چاہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے بھی ماں دی خدمت کر کے دسانا کہ مشرکہ سی حضور دے متعلق نازیبہ جملے بول دیے سن، لیکن پھر جس نے برداشت نہیں ہویا بے ادبی تے گستاخی پھر بھی نہیں کی تھی، بس اینا کی حضور دعا فرماؤ بھی تھوڑی غلامت نہ اولاد بنا گو ٹائم ہو چکے ہیں۔ وہ اتنے بڑے نام جنہاں والدین دی خدمت کر کے جنت دی آرامہ سدیاں کیتیاں نے، ساڈے پلے عملہ دی شے بھی کوئی نہ ہوئے تے تڑاف کر کے ماں پیو لگے بولے کچھ شرم کچھ حیا، یہ بھی کچھ چیزاں کا نام ہے۔ آج ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، پائلٹ بن گیا ہے، اور بڑی جناب پی ایچ ڈی کر رہی ہے، لیکن ایک یاد رکھیا جے تے اولاد نو دین تو دور رکھیا نا، جاؤ دنیا سرچ کر لو، دنیا وزٹ کر لو، پتراں تے لکھ روپیے لا کے ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، پائلٹ بنا لو، جنرل بنا لو، جج لوا لو، لیکن جس نے پتر جج لگ جانا ہے ماں پیو نے گل کر لگے چکنا ہے، جس نے پتر نے ڈاکٹر بڑا ایم ایس بن جانا کسی ہاسپٹل کا، ماں پیو اگلے نہیں وڈے ڈاکٹر صاحب نے گل کر لگے چکنا ہے، ڈرنا ہے کہ کسی نے گل نہ پی جائے۔ جس نے پتر بڑا جنرل بن جائے، بڑا بڑا کوئی وزیر مشیر بن جائے، ماں پیو گل کر لگے ڈرد ہے کہ کدھر ناراض نہ ہو جائے، لیکن خدا دی عزت دی قسم پتر زمانے دا شیخ القرآن ہوئے، ماں دے کے گل کر لگے ڈرد ہے کدھر بے ادبی نہ ہو، شیخ الحدیث ہوئے، شیخ القرآن ہوئے، اور پورے زمانے میں چودے ہزارات لکھا شگرد ہون، ماں پیو دے کے آواز آستہ رکھ دے کدھر بے ادبی نہ ہو جائے، کدھر میرے اعمال خارت نہ ہو جان، کدھر والدین ناراض نہ ہو جان۔ یہ نے برکتاں دین دیاں، یہ نے برکتاں قرآن دی تعلیمات عمل کر لیا کہ جدو قرآن دی تعلیمات تو دین دی تعلیمات تو اپنی اولاد کو دور کرے گا، پھر مت خیال کر کہ تیرے بچے تیری اولاد تیری فرما برداری کریں گے، تیری اولاد تیری خدمت ادو کرے گی جدو انہوں دین دسے گا، انہوں پتہ لگے کہ والدین بھی گستاخی کرے گا، کتنا وہ بندہ عذاب الہیہ کا مستحق ہے، حقدار بن گئے۔ حضرت علقمہ جلدی ایک منٹ گل سنا دینا، اسی گناہگار سیاکار بدعمال نیکیاں کوئی پلے نہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ اے ہن جڑی میں حدیث سنا لگا نا، میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر لگا، جڑے میرے نوجوان میرے ہم عمر انہوں نے مخاطب کر کے عرض کرنا چاہنا، بڑی مہربانی کر دل دے کان کھول کے سنیا جی۔ حضرت علقمہ نبی دے صحابی سن، نمازاں حضور دے پیچھے پڑھدے سن، جمعے سرکار دے پیچھے پڑھدے سن، حضور دی زیارت کردے سن، صحابی رسول کے درجے تے فائز سن۔ تے میں اگے عرض کیتا کہ زمانے دے غوث ولی قطب ابدال ایک ادنا صحابی دے درجے میں پہنچ سکدے نہیں۔ حضرت علقمہ جنہ نمازاں حضور پیچھے پڑھی ہیں، جنہ جمعے حضور دے پیچھے پڑھے نے، جنہ حضور نو والے ویلے دیکھیا ہے، صحابی رسول دے درجے تے نے، لیکن جس لے آخری ویلا آیا، آخری وقت آیا تے حضرت علقمہ دی زبان ٹیڑھی ہو گئی، زبان بل کھا گئی، گھر والے فیملی والے اندر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، متعدد بار گھر والے آکھے صحابی رسول دے زبان تے کلمہ نہیں ہوندا پیا، صحابی رسول زبان تے کلمہ نہیں ہوندا پیا، گھر والے بڑے پریشان کیوں نہیں کلمہ جاری ہوندا پیا۔ آخرکار سرکار کو بلایا گیا، یا رسول اللہ علقمہ دا آخری ٹائم ہے حضور، اور نزا دا وقت ہے، حضور زبان ٹیڑھی ہو گئی ہے اور کلمہ نہیں پڑھ دے پہ، کلمہ زبان تے جاری نہیں ہوندا پیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، ویکھیا علقمہ حالت انتہائی گمبھیر ہے، زبان الٹی ہوئی ہے، کہنے دے باوجود زبان تے کلمہ نہیں پیا جاری ہوندا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت علقمہ دی بیوی نو، اے دی ماں زندہ ہے؟ نوجوانوں حضرت علقمہ دی والدہ صاحبہ زندہ نے، بیبیاں دی حضور والدہ تے زندہ نے۔ مائی صاحبہ نے حضور نے فرمایا کیڑے حضور وہ فلاں کار میں، فرماؤ علقمہ دی ماں کو چلیے۔ حضور جس لے گیا نا فرمایا ماں عرض کیتے حضور تساں کیوں ایک تکلیف کیتی ہے، مینوں کم دے میں آ جاندی، فرمایا نہیں تسی بزرگ سو۔ حضور تشریف فرمایا ماں پتہ ہے علقمہ دا آخری ٹائم ہے اور وقت نزا دی کفیت وچ ہے اور اودی زبان تو کلمہ نہیں پہ جاری ہوندا۔ عرض کیتی حضور مینوں پتہ ہے۔ فرمایا اماں کی گل ہے، نماز نہیں سی پڑھدا، روزے نہیں سی رکھدا؟ عرض کیتی سونے میرے تو بعد کہ تسی جان دیو نمازاں پوریاں پڑھدا سی، روزے پورے رکھدا سی، جمعے پورے پڑھدا سی، تہاڈی مائی جو تو رفاقت وچ رہندا سی۔ او میرے نوجوانوں حضرت علقمہ دی ماں دی نے یا رسول اللہ کوئی غیر شرعی کام نہیں سی کردا، کچھ بھی نہیں سی کوئی، نہ کوئی دھوکے، نہ فراڈ، نہ ڈنڈی، نہ چوری، نہ زنا، نہ شراب، نہ عیاشی فحاشی بدماشی، ایسا کوئی کام نہیں سی کردا۔ مدینے والے تہاڈے پیچھے نمازاں پڑھدا سی، تہاڈے پیچھے جمعے پڑھدا ہے۔ حضور تسی میرے تو بہتر جان دے ہو
تے حضور نے فرمایا پھر بھائی صاحبہ وجہ کی ہے وہ دی زبان تے کلمہ نہیں جاری پہ ہوں گا وہ تو ناراض ہو علقمہ کی ماں دی نا یا رسول اللہ میں تو انہوں گواہ بنا کے نہیں ہوں بالکل میں علقمہ تے ناراض ہوں میں علقمہ تے ناراض ہوں بالکل میرا انہیں دل دکھائے ہے اور سنو وجہ کی ہے سنو وجہ کی ہے فرما ماں کیوں ناراض ہے علقمہ تے کیوں انہوں معاف نہیں کر دی بھئی فرمایا اماں معاف کر دے علقمہ نو وہ دا آخری ٹائم ہے زبان تے کلمہ جاری ہو جنہوں معاف کر حضور میں معاف نہیں کرنا فرمایا وجہ کی ہے عرض کی تھی کملی والے جنی دیر میں جس دن دی شادی کی تھی انہیں شادی تو بعد مینوں کوئی اہمیت نہیں دیتی انہیں مینوں کدی اور رتبہ نہیں دیتا انہیں میرے تے اپنی بی بی مقدم رکھا حدیث سے پا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ نے میرے تے بی بی مقدم کیتا ہے بی بی پہلا میں بعد اچ بی بی دا خوراک لباس پہلے میرا بعد اچ بی بی دے آرام دا خیال پہلے میرا بعد اچ بی بی دا بسترا پہلے میرا بعد اچ بی بی دے کپڑے پہلے میرے بعد اچ مدینے والے نے میرے تے ہمیشہ اپنی بیوی مسلط کیتا ہے اور ان مقدم کیتا ہے حضور میں تو بڑی دکھی ہاں میں نو معاف نہیں کرنا نبی پاک نے غلام چلے حضور نے دیکھیا نا علقمہ نے دی ماں نے شکایت لائی ہے تے وجہ کی ہے ناراضگی دی کہ بی بی نو زیادہ اہمیت دیندا ہے میرے تے حضور فرمایا اماں معاف نہیں کرنا حضور میں نہیں معاف کرنا فرمایا صحابہ لکڑیاں کٹھے کرو پورا گٹھا بناؤ اور لکڑیاں کا ٹھیر لاؤ آگ لاؤ تو چوک کر من میں سٹو دے جس نے حضور نے فرمایا چوک کے سٹو اگلے بیچ ماں پھر تڑے گا یا رسول اللہ حضور میرے پتر نہ سٹیا جی ماما تے ہے نہیں لت پالو میرے پتر نہ ساڑیا جے حضور میں اپنے علقمہ نو معاف کیتا ادھروں ماں نے کیا مدینے والے میں معاف کیتا ادھروں جناب علقمہ چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا زبان بھی ٹھیک ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس دنیا تو پردہ فرما چکے ہیں ایتھے حدیث پاک مکمل ہے اوے نبی دے غلاموں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اسی کو دے کلمہ دے خاک دے ذرے دے برابر بھی نہیں اسی صحابی رسول والدین تیرے راضی ہو جائیں میرے نوجوانوں جنہاں دے والدین حیات میں انہاں دی خدمت کر کے جنت دی راستہ کرو جنہاں دے والدین اس دنیا تو پردہ فرما چکے نے انہاں دے واسطے دعائیں مغفرت کر کے اپنی جنت دی راستہ کرو اللہ پاک کل دیاں والدین نو جڑے حیات نے صحت و تندرستی دے جڑے وصال فرما دے انہاں نو بخش فرمائے وما علینا الا البلاغ